ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ اپنی تمام تر عظمتوں اور کرامتوں کے ساتھ، شان و وجاہت کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس میں جناب خاتم النبیین سید المرسلین سید الانس والجن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں اور اس عالم آب و گل میں اور اس عالم دنیا کے اندر جن کا ظہور ہوا، جن کی ولادت ہوئی، جن کی پیدائش ہوئی، اہل اسلام قدیماً اس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایمانی اور قلبی رشتہ استوار اور ہموار کرنے کے لیے وہ تمام تر شرعی آداب کو بجا لاتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو بھی محبوب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ذکر جس کا ہمیں پابند کیا گیا ہے وہ اس کا مکمل مظہر اور اس کا اظہار ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق یہ ایمان کی اصل اور بنیاد ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی ہر رشتے ناطے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے قلبی رابطے اور اپنے روحانی رابطے اور اپنے شوق اور اپنے ذوق کو وابستہ کریں۔ بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی جو اس مضمون کو قرآن کریم فرقان حمید میں جو ذکر ہوا ہے اس کو بیان کرتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جبکہ اکون احب الیہ، کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاؤں اس کے نزدیک احب الیہ سب سے زیادہ محبوب، من والدہ اس کے والد سے بھی زیادہ، وولدہ اس کے بیٹے سے بھی زیادہ، والناس اجمعین اور ہر وہ رشتہ اور تعلق جس سے انسان اپنی محبت اور قلبی لگاؤ کا تعلق کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اب محبت کی دو قسمیں علماء نے کی ہے اور یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور قلبی محبت کا معنی ہے رقت قلب، دل کا نرم ہونا، اور ہمارا دل نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کے حضور وفاداری کا جذبہ پیدا ہو، جس کے ہو جانے کا جذبہ پیدا ہو، جس کو بندہ اپنے اوپر ترجیح دے، اپنے اوپر اہمیت دے، اپنے اوپر درجہ دے، خود کی جان اور اپنی آسائش و آرام سے زیادہ جسے قدر دے۔ جب یہ احساسات، اس قسم کے احساسات جب قلب و روح کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اسی کو رقت قلب
یعنی محبت قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت متصور ہے کہ جب ہم اس ہستی کے مقام و مرتبے کو جاننے کی، سمجھنے کی اور صحیح ذرائع سے، وہ ذرائع جو ہمارے نزدیک سب سے معتبر ہے، سب سے مستند ہے۔ انسان کسی کی قدر جب کرتا ہے جب اسے کسی مضبوط شخص کے ذریعے، کسی اعلیٰ ذات کے ذریعے اور مستند طریقے سے اور صحیح طریقے سے، مستند طریقے سے، مثبت طریقے سے، سچے ذرائع سے جب اسے کسی کا مرتبہ و مقام، کسی شے کی حیثیت پتہ چلتی ہے، تو یقیناً استدلال کے طور پر، قبول کرنے کے طور پر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بیان کرنے والا اسے سچا ہو، اور جس جگہ وہ بیان کر رہا ہے اور جس چیز میں اس کو بیان کر رہا ہے اور جس چیز کے ساتھ بیان کر رہا ہے وہ چیز مستند ہو، معتبر ہو، عظمت والی ہو، تو پھر استدلال میں انسان اس شخصیت کی اہمیت کو پا لیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان و جلالت کو پانے کے لیے اگر استدلال کے طریقے کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا، جس کا قول اصل صدق ہے اور جس کی ذات سب سے عزت و قدر کے لائق ہے، وہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے۔ استدلال کے طریق کا دوسرا طریقہ کہ بیان کرنے والا جب بڑا ہو، اعلیٰ ہو، مستند ہو، تو استدلال کرنا، مسائل کو لینا، بندے کے نزدیک جو لینا چاہ رہا ہے اس کے نزدیک وہ بات معتبر ہو جاتی۔ تو جب اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات جو احکم الحاکمین ہے اور سب سے سچا قول اسی کا ہے، سب سے پاکیزہ ذات وہی ہے، واجب الوجود وہی ہے، ہر عزت کا سزاوار وہی ہے، ان العزت للہ جمیعا کا وہی مستحق ہے، تو اب وہ استدلال کا دوسری صورت کے بیان کرنے والا معتبر ہو، لیکن وہ بیان جس جگہ پر آیا ہو وہ جگہ بھی مستند ہو، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے اور اس مبارک کتاب میں آیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی جگہ نہیں۔ تو استدلال کے یہ دونوں طریقے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، یعنی بیان کرنے والی ذات سب سے اعلیٰ، اور جس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ کتاب صدق و صداقت و پارسائی و سچائی میں سب سے اصل نشان ہے۔ تو استدلال کے یہ دونوں طریقے جب پورے ہو جاتے ہیں اور ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر عوض میں، بدلے میں بندے کے اوپر اس شخصیت کا ادب، تعظیم، اعلیٰ درجے کا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذات کی اہمیت اس کو ایسی جگہ سے پتہ چل رہی ہے اور ایسے مقام سے پتہ چل رہی ہے جو استدلال، اسناد اور قبول کرنے، تحقیق کرنے، تفتیش کرنے، کسی کے مقام کو جاننے میں سب سے اونچا مقام ہے۔ تو جتنے اونچے درجے سے اور جتنے مستند ذریعے سے کسی کا مرتبہ اور مقام پتہ چلے گا تو اتنی ہی زیادہ اس کو تلاش کرنے والے پر اس کی ذمہ داری، اس کی محبت، اس کی تعظیم، اس کا حقوق فرض ہو جائیں گے۔ تو مومن جب استدلال اللہ کی ذات سے اور قرآن سے کرتا ہے اور دونوں جگہ سے، جب دونوں زاویے سے اور دونوں جہتوں سے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، ذکر، ثنا، توصیف، مرتبہ اور مقام، مناقب جب اس جگہ سے آ جاتا ہے تو وہ جگہ، وہ ذات، وہ ذرائع اتنے مستند ہے کہ اس سے اوپر کوئی استناد اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اس کا عوض مومن کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اب جس ذات کی وہ تحقیق کر رہا تھا اس ذات کا ادب، لحاظ، فرض الفرائض اور سب سے اہم فرائض میں اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ ضابطہ ہے کسی چیز کو قبول کرنا اور کسی چیز کی اہمیت دینے کے حوالے سے، کہ کسی چیز کی اہمیت کس درجے میں، کس معیار پر بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے استدلال کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جب یہ بات شریعت مطہرہ متحقق کر دیتی ہے کہ ایک امت کے اوپر، ایک امتی کے اوپر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس قدر اعلیٰ ہے، تو اب جب حضور کی محبت اس پر لازم ہو گئی تو پھر انسان کی طبیعتوں کی بھی رعایت کی گئی ہے، یعنی لحاظ رکھا گیا ہے۔ علماء نے شرعی اعتبار سے اس کی دو قسمیں بیان، کیونکہ حضور کی محبت فرائض ایمان میں سے، یہ نہیں ہوگی تو ایمان کا تصور ہی نہیں۔ یہ وہ جز نہیں ہے کہ جس جز کو ہٹا دیا جائے تو کل باقی رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم اور تعلق ایمان کا ایسا جز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ایمان پایا ہی نہیں جائے گا۔
تو اسی لیے علماء نے قبول کرنے کے لیے ذرائع کے ساتھ امت کی رعایت کرتے ہوئے اس اصول کو بیان کیا، یعنی ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے. اور یہاں پر ایک تقسیم یہ بیان کی ہے، کیونکہ شرعی قانون محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک تقسیم بیان کیا ہے کہ محبت کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک عقلی درجہ، ایک طبعی درجہ. مثلا طبعی درجے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نیچر کے اندر کچھ چیزوں کی محبت ہم ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، جیسے ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، سکون کو پانے کی محبت ہے، آسائش و آرائش کے ساتھ خطروں سے اپنی زندگی کو بچا کر گزارنا. یہ تمام چیزوں کی کشاکش اور ان تمام چیزوں کی طرف رجحان اور محبت، یہ وہ ہے جو ہم کسی سے سیکھتے نہیں، یہ تمام چیزوں کا شوق ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں. تو اس محبت کو کہا جاتا ہے محبت طبعی. تو ایک تو محبت کا رشتہ طبیعتاً ہے، جو ہماری طبیعت کے اندر موجود ہے، جو ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، لیکن ہماری طبیعت میں وہ چیز پائی جاتی ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، مال کی محبت. یہ اور محبت کا ایک دوسرا درجہ ہے وہ عقلی محبت ہے، یعنی ہماری عقل جو ہماری انسانیت کا سب سے بڑا نور اور پہچان ہے، وہ ہمیں کسی کی قدر کی طرف ابھارتی ہے، عظمت کی طرف ابھارتی ہے. اور وہ کس کی طرف؟ ہم جسے علم میں اپنے سے زیادہ دیکھتے ہیں، خوبصورتی میں اپنے سے زیادہ دیکھتے ہیں، مال میں اپنے سے زیادہ دیکھتے ہیں، طاقت میں اپنے سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ مشفق اور مہربان ہوتا ہے. تو یہ وہ درجے ہیں کہ جس سے عقل خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ہستی سے محبت کی جائے، کہ جو علم میں ہم سے زیادہ ہو، حسن میں ہم سے زیادہ ہو، کرامت و عزت میں ہم سے زیادہ ہو، خاندان و نسب میں ہم سے زیادہ ہو، علم میں ہم سے زیادہ ہو، اور پھر وہ ہم سے زیادہ ہمارا لحاظ کرنے والا ہو. انسان اسی سے محبت کرتا ہے، انسان کیونکہ غرض سے وابستہ ہے، جو اس کا لحاظ کرتا ہے انسان اس سے پیار کرتا ہے. تو ایک عقلی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص یا جو ذات علم میں ہم سے زیادہ ہو، سخاوت میں ہم سے زیادہ ہو، خوبصورتی میں ہم سے زیادہ ہو، نسب و حسب و مقام میں ہم سے زیادہ ہو، اور ہم سے زیادہ ہم سے محبت اور ہماری خیرخواہی کرنے والی ہو، تو یہ زاویہ طبیعت سے ہٹ کر پھر عقل کی طرف آتا ہے. اور عقل بندے کو اس بات کا پابند کر دیتی ہے کہ ایسی ذات سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. تو اب یہ دو زاویے میں نے ترتیب کے ساتھ ابتدائی بالکل انیشل درجے سے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے وہ مقدمات ہیں، یہ پرنسپلز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا مرتبہ ان جگہ سے آ رہا ہے، استدلال سے آ رہا ہے کہ جو انتہائی اونچے درجے کا مقام ہے، تو آپ کی محبت فرض ہو گئی. اب جو محبت فرض ہوئی ہے آپ سے تعلق، تو وہ دو درجے کا ہے. آیا قدرت ہم سے طبعی محبت کا تقاضا کر رہی ہے یا عقلی محبت کا تقاضا کر رہی ہے؟ تو عموماً تو ہمارے علماء یہی لکھتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی خوبی کو عقل سے تلاش کرتا ہے، تو یقیناً عقل کسی کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے، یا عقل کسی کی عظمت و شان کو جانتی ہے اور پھر بندے کو مجبور کرتی ہے کہ اس کا ادب کیا جائے. تو وہ ہے علم، طاقت، قدرت، شہرت، حسن، جمال، شفقت، مہربانی. اس درجے کو اگر دیکھا جائے تو اس درجے میں بلا کسی توقف کے اور بلا کسی مبالغے کے اپنے ہر درجے کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے ان تمام تقاضوں میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں. یعنی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا علم ہے، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر محبت آپ سے ہی سب سے زیادہ کی جائے. سخاوت و فیاضی میں آپ سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر عقل یہاں پر لا کر بندے کو باندھتی ہے کہ پھر اس کا تقاضا یہ کہ ایسی ہستی کو ہر رشتے اور ناطے سے زیادہ چاہا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب و نسب، خاندان سارے انسانوں سے اعلیٰ ہے. تو دھیمے انداز میں سنی میں، تاکہ گفتگو کرتا رہوں، اس میں خاموشی سے سنتے رہیے اور آہستہ سبحان اللہ کہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور مقام سب سے اعلیٰ ہے، تو اس وقت عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو دیکھتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو ہر رشتے اور ناطے سے زیادہ آپ کی قدر و محبت کی جائے. اور پھر
ہم ماں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم پر مہربان ہوتی ہے، اس کی محبت بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ لوگوں کا ہم سے تعلق کسی غرض سے ہوتا ہے، ہمارا کوئی شعبہ، ہماری کوئی صلاحیت، ہمارے اندر کوئی ایسی عظمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی منفعت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں یا ہم جو بھی ہیں یا ہمارے پاس مال ہے، تو لوگ جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے غرض سے رکھتے ہیں، اور ہم بھی کسی سے تعلق اپنے غرض سے رکھتے ہیں، ایسا نہیں۔ انسان ایک غرض اور عوض میں ہی اس کی زندگی گزرتی ہے، اور اسی کو مدین الطبع، اسی طریقے سے معاشرہ اور سوسائٹی چلتی ہے۔ لیکن کوئی شخص کسی سے محبت، کسی غرض، اس بندے میں اگر کوئی صلاحیت ہوگی اور وہ صلاحیت اس بندے کے لیے کوئی نفع بخش ثابت ہوگی، اس لیے کوئی بندہ ہمارے قریب آتا ہے اور ہم اس کے قریب جاتے ہیں اپنی سہولت لینے کے لیے۔ لیکن ماں کی محبت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خالص محبت ہوتی ہے کہ جس میں عوض نہیں ہوتا ہے، بدلہ نہیں ہوتا ہے۔ بچہ اگر بالکل نکما بھی ہو، معذور بھی ہو، خدا نہ کرے، اور اپاہج بھی ہو، خدا نہ کرے، اور کوئی اس سے دنیاوی منفعت اور فائدے کا تصور بھی دور دراز تک نہ ہو، تب بھی ماں اس کو پالتی ہے اور اس کے صدمے کو جھیلتی ہے اور اس کے ساتھ آخری حد تک جاتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کی محبت جو ہے وہ بے لوث ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر ماں کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی غرض سے ہمیں چاہتی ہے۔ میں نے عقل کا تقاضا آپ کو بتایا کہ عقل کے معیارات میں بھی سب سے زیادہ حضور کی ذات مبارکہ، جو شریعت اس بات کی پابند کرتی ہے۔ جو ہم پر یہ سوال ہے نا کہ ہم پر حضور کا احترام سب سے زیادہ ہے، تو عقل سے پوچھئے کیوں زیادہ ہے؟ تو عقل کہتی یہ صلاحیت جس میں ہوگی ان کا تقاضا بڑھ جائے گا۔ وہ تمام صلاحیتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر ماں کی محبت کی طرف جائیں طبعی کہ وہ ہم سے بے لوث چاہتی ہے، تو حضور کی محبت ہمارے ساتھ اور ہماری ماں کی محبت ہمارے ساتھ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جو بے غرضی اور بے لوثی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تعلق اور محبت اپنی امت کے ساتھ ہے، ماں کی محبت اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتی۔ ماں کی محبت حضور کی محبت کے مقابلے میں غرض والی لگتی ہے۔ یعنی حضور کی محبت اپنی امت کے ساتھ اس قدر بے لوث ہے اور بغیر عوض کے ہے کہ اگر ہم دنیا کی محبتوں کو ماں کے سامنے لے جائیں تو پھر اگر اس کو کمپیر کریں تو پھر ماں کی محبت دنیا کی محبت سے بے لوث لگتی ہے، اور ماں کی محبت کو رسول اللہ کے سامنے لے جائیں تو پھر بات سامنے آتی ہے کہ ماں کی محبت حضور کے سامنے غرض والی بن جاتی ہے، اور ایک حضور کی محبت ہے جو اپنی امت کے لیے بے لوث ہو جاتی ہے۔ یہ درجہ بدرجہ شفقت و مہربانی کی جو شفاعت مصطفیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے رشتے کو، اور قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حبیب کمال اللہ نے رحمت فرمائی تیری امت پر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے کمال مہربانی کر دی اپنے بندوں پر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ حبیب تیرے دل کو اپنے بندوں کے لیے انتہائی نرم کر دیا۔ یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کو اللہ بیان فرماتا ہے۔ اگر تھوڑا سے ذہن پر زور دے تو ایک چیز دوسری چیز سے ممیز ہو جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ میں نے محبت کی بات کی ہے تو محبت میں یقیناً دوستوں کی محبت غرض کی ہوتی ہے، ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، لیکن دوست کی محبت اور ماں کی محبت کو کمپیر کریں گے تو ماں کی محبت بے لوث نظر آتی ہے۔ اسی درجے پر جب ماں کی محبت اور رسول اللہ کی محبت جو ہمارے ساتھ ہیں اس کو کمپیر کریں گے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ نہیں، ماں بھی کسی مطلب سے ہمیں چاہتی ہے لیکن حضور بغیر کسی مطلب کے چاہتے ہیں، تو یہ اونچا۔ تو اب طبعی تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عقل نہیں، اس سے آگے درجہ بڑھ کر عقلی محبت، یہ شرعی ہے۔ اس درجے میں تو ہر مسلمان کو حضور کو مقام دینا ہے محبت کے اعتبار سے، جو عقل جو معیار بناتی ہے کسی کی قدر کے لیے۔ ابھی میں نے عرض کیا علم ہے، تقوی ہے، سب اس درجے میں تو ہر شخص کو اپنی عقل سے اس بات کا اعتراف کرنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت و درجے میں سب سے اونچا رکھنا ہے، ورنہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت شرعی کا کرائیٹیریا ہے۔ لیکن جو صالحین ہوتے ہیں وہ شرعی محبت، عقلی محبت سے آگے بڑھتے ہیں، اور اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ پھر ان کے ماں باپ اور یہاں تک کہ جان، انسان کو اپنے خود سے محبت یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کو طبی محبت کہتے ہیں۔ ماں کی محبت کو طبی محبت کہتے ہیں، باپ کی محبت کو طبی محبت کہتے ہیں، یہ کوئی سکھاتا نہیں۔ لیکن شرعی محبت یعنی عقلی محبت سے
کہ تو ساری امت پابند ہے، لیکن اولیاء جو بنتے ہیں، رسول اللہ کے مقرب جو ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقلی محبت سے آگے نکل کر خود کی جان سے بھی زیادہ حضور کو پیار کرتے ہیں، اور یہ وہ مقبول لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت رسول کریم فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالا جائے گا، ان میں اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی طبیعتوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقل نہیں، اپنی طبیعت سے زیادہ ہوگی۔ وہ خود کی جان کو اپنے لیے غرض والا سمجھتے ہوں گے، لیکن حضور کی محبت کو اپنے لیے بے غرض سمجھتے ہوں گے، یعنی خود کی جان پر، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ خود قتل ہو جانا پسند کرتے تھے، لیکن حضور کی طرف ایک تنکا بھی آ جائے اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ طبی محبت جو عقل سے نکل کر آگے چلی گئی ہے، اس محبت پر جو پہنچتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں سب سے اونچا درجہ پاتا ہے۔ تو محبت رسول اللہ کے قریب ہونے کی ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے خدا کے محبوب ہونے کی۔ اس لیے میں نے بالتدریج اس بات کو بتایا ہے کہ عام درجے سے اوپر تک کس طرح جایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم روزمرہ کی اتنی مشکل چیزوں کو، چاہے اس سے ہمارا زبانی تعلق بھی نہ ہو، موبائل کے ایسے ایسے فیچر کو ہم سمجھتے ہیں جو ہماری زبان بھی نہیں آتی، لیکن ہمارا شوق ہوتا ہے، تو اتنی گنجلک اور پیچیدہ اور منتشر مضامین کو ہم سمجھتے ہیں، تو جو ہمارے ایمان سے متعلق ہے اس پر شاید ہم توجہ نہیں کرتے، ورنہ دین بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، دین مشکل نہیں۔ تو یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں جس کو ربیع الاول شریف میں سمجھنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اپنی عقل کو اس بات پر بیدار کرنا چاہیے کہ تو بتا تیرے نزدیک محبوب کون ہو سکتا ہے، تو بتا تیرے نزدیک قدر والا کون ہو سکتا ہے۔ تو عقل جتنے معیارات اور درجے بناتی ہے ان تمام کے اوپر حضور نظر آتے ہیں۔ پھر طبیعت سے تقاضا کریں، اور پھر محبت آگے بڑھ کر طبیعتوں سے جب ورا ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامل مومن ہوتا ہے۔ حضور کی بے لوثی کیسی ہے؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور میری امت کی مثال کیسی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص جس کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا اور وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گر رہے تھے، تو پس میں تم کو کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس آگ میں گر رہے ہو۔ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہربانی کو ذکر فرماتے ہیں کہ میرا رشتہ میری امت کے ساتھ ایسا ہے کہ یہ بد عملی کر کے اس آگ میں گرنے جا رہی ہے، اور میں اپنی پرواہ کیے بغیر ان کو ان کی کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پل صراط پر چڑھے گی، اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کے اوپر رکھا ہوا، مسلم شریف کی حدیث سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ڈھلوان نما پل ہے۔ ڈھلوان نما سے مراد یعنی بیلنس پر نہیں، ایک طرف جھکا ہوا ہے کہ ایک طرف کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ خود لڑک کر دوسری طرف چلی جائے، یعنی اس کا شیپ بھی انتہائی خطرناک ہے، اور ہے بھی وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور پھر وہ رکھا گیا ہے ڈھلوان نما اور ہے بھی جہنم کے اوپر۔ سرکار فرماتے ہیں جب میری امت اس طرف سے چڑھنے لگے گی تو میں دوسرے جانب سے کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا، یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا۔ یہ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت عیسیٰ میرے پاس آئیں گے چل کر اور مجھ سے کہیں گے کہ میزان پر ساری ہماری امتیں انتظار کر رہی ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں درخواست کر رہے ہیں کہ آپ آئیے اور آپ رب کی رضا اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ کیجئے کہ رب کا غضب رحمت کی طرف آئے، تو آپ آئیے۔ تو حدیث پاک میں کہ سرکار حضرت عیسیٰ سے کہیں گے رک جائیے، اور ان انبیاء کو بھی کہیے رکیے، پہلے میں اپنی امت کو پل صراط سے اتاروں گا اور پھر ان کو لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی کے یہ عام مجدے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی درس میں چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں، کل رات بھی بات ہوئی، کلام مجید کے اندر ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اجرا کریں، مطالعہ کریں سرکار کی شانوں کا، کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں، یوں تو پورا قرآن ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے،
لیکن خاص طور پر جہاں آپ کا نام لے کر آپ کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایک سورت نہیں، ایک سورت میں تو 60 آیات ہوتی ہیں، کسی میں 100 آیات ہوتی ہیں، کسی میں 120 آیات ہوتی ہیں، کسی میں 200 سے زیادہ آیات. تو ایک صورت میں کئی آیات ہوتی ہیں. لیکن یہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے نبی پاک کو پیدا بھی کیا، شانیں بھی دی، اور خود پھر اس کا بیان کرتا ہے. اور بیان بھی ایسا کرتا ہے کہ صورتوں میں نہیں، ایک صورت میں تو 100 آیات ہوتی ہیں، صورتوں میں نہیں، ایک ایک آیت میں حضور کی 9 صفات بیان ہوتی ہیں. جس طرح تو سورۃ الاعراف میں نے ایک دو دفعہ آپ سے ذکر بھی کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. فرما الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ الی آخرہ. اس ایک آیت، یہ آیت نمبر 157 ہے سورۃ الاعراف کی، اور سورۃ الاعراف کی آیات کی تعداد 150 سے زیادہ ہے، لیکن ایک آیت میں حضور سید عالم کی اللہ رب العالمین 9 صفات کو بیان کرتا. ایسا ذکر کسی کا نہیں آیا. اگر بندے کے دل میں خدا کی توحید ہونا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. واقعی میں بندہ اگر اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور اللہ کو سجدہ کرنے میں ذوق پانے والا ہو تو وہ پھر بول اٹھتا ہے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ شان و قدر، وہ مقام و مرتبہ حضور سید عالم کو عطا فرمایا. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اس وقت آپ عالمی دنیا پر بات کریں، اسلامی قانون پر بات کریں، یہ سب معاملہ پھیکا رہے گا جب تک عظمت مصطفیٰ پر بات نہ کریں. مجھے تعجب ہوتا ہے چند لوگوں کو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی درس ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی چند لوگوں کا ہم حال دیکھتے ہیں. پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شان حضور کی نہ پڑی جائے، جس میں بہت بڑا نام جاوید غامدی جیسے کا ہے. روزانہ ہم اس کے پیج کو سرچ کرتے ہیں کہ بولتا کیا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی. قرآن کے مفسر بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمت کریں نا اور اپنے لسنروں کو بتائیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. آپ یوں لمبی چوڑی اپنی تحقیقات اور اپنی نفسیات کو بیان کرتے رہیں، وہ سب چیز پھیکی رہیں گی. کیونکہ جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، جب تک اس کی عزت مومن کے دل میں نہیں آئے گی تو نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، اور حج بھی بیکار ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے، میں نے نام اس لیے لیا کہ دل جلتا ہے اور ہمارے لوگ بس انداز کو دیکھ کر ہمارے بچے متاثر ہو جاتے ہیں، لباس کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، ماحول کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. بھائی متاثر ماحول لباس سے بھی ہوا جاتا ہے، لیکن اصل متاثر ہوا جاتا ہے کہ وہ سرکار کی عظمت و شان کے بارے میں کیا کہتا ہے. خیر، میں نے اس شخص کا صرف نام لے لیا ہے، باقی اس کا ما لہ و ما علیہ کو آپ جانتے ہوں گے. ہمیں کسی سے کوئی نفرت و تنفر نہیں ہے، لیکن جب امت کسی کے قریب آتی ہے تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دل دادا بنانے کے بجائے سرکار کی عظمت اس کو بتائے، سرکار کی شان و مقام اس کو بتائے. کیا پورے قرآن میں آپ کو کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ ربیع الاول شریف میں آپ سرکار کی شان و عظمت کے لیے پڑھیں؟ اب دیکھیں، یہ ایک آیت ہے سورہ آراف کی. آپ گھر جائیے نماز کے بعد، سورۃ الاعراف اٹھائیے، مکی سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 157. ٹھہر کر آپ پڑھیے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے کس طرح کی شان و عظمت و جلالت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا رب نے پابند کر دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ سے سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، 40-50 سال اپنی امت کے ساتھ اسٹرگل کرتے رہے، اور جب آخر میں آئے اور کوہ طور کے دامن میں اپنی امت کو آباد کیا اور گئے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ادھر سامری نے بچڑا بنایا اور قوم معاذ اللہ بچڑے کو پوجنے لگ گئی. یہ قوم نے بچڑا کیوں پوجا، یہ میرے لیے اور آپ کے لمحہ فکر ہے. 50 سال نبی کی صحبت میں رہنے کے باوجود وہ بچڑے کو پوجنے کی طرف کیوں گئے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا میری امت اور بنی اسرائیل کی عادت سیم ہے. مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم تشریف فرماتے، سامنے جوتوں کا جوڑا رکھا تھا، چپل رکھے تھے، شوز جوڑے رکھے ہوئے تھے. سرکار نے ایک صحابی سے کہا کہ غور کرو یہ دونوں جوڑے جوتے کے کیسے جڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل اس کے ایڑی سے لے کر آگے انگلی تک بالکل. فرمایا اسی طرح میری امت اور یہودی ایسے مزاج کے ہیں کہ یہ مزاج ان میں آئے گا. توجہ کیجیے، لوگوں کی گردن نہ پھلائیں بیٹھے.
کیسے ہوگا؟ سرکار نے یہاں تک فرمایا حدیث میں کہ جو بدکاری اور جو بری خصلت یہود میں رہی ہے وہ اس امت میں منتقل ہوگی. یہ نہیں کہ وہ ایسے ہو جائیں گے، ڈرانے کے لیے، عبرت کے لیے کہ اپنے آپ کو شریعت سے وابستہ رکھو تو نہیں آئے گی، اسلام سے وابستہ رکھو تو نہیں آئے گی. جیسے ڈینگی اللہ محفوظ فرمائے، کرونا اللہ محفوظ فرمائے، ماسک پہنے اور ویکسین لگائیں، صاف پانی جمع نہ ہونے دیں. تو یہ احتیاط ہے، ورنہ ڈینگی آ جائے گا. اس کا مطلب نہیں کہ سارا ماحول، آپ احتیاط کریں. تو فرمایا جو عادتیں یہود میں تھی وہ میری امت میں آئے گی. یہاں تک کہ اس نے اگر کسی قریبی محرم سے بدکاری کی ہو، معاذ اللہ، فرمایا وہ بھی یہاں پر کیا جائے گا. اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ چھوڑ کر بدن کو چھوڑ دیں کہ جناب یہ تو ہوگا، نہیں. یہ ڈرایا گیا ہے کہ یہ عادتیں تم میں آئیں گی، اس سے بچنا ہے تو شریعت کے قریب آؤ، اسلامی ماحول میں آؤ، قرآن و سنت کے قریب آؤ. یہ مطلب ہے. اب آپ دیکھیے یہ کیوں 50 سال ایک نبی پکڑ کر رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بچڑے کو پوج رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں ہرس تھا، لالچ تھی، جو آج میرے اور آپ کے اندر ہے کہ ہر نوینتا، ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنا ہے. جب تک وہ سورج جو ہے وہ چڑھا رہا، جب تک اس کے پاس مال و متاع، شور شرابہ، ہلا گلا، نعرے، یہ سب کچھ رہے. یہ بری بات نہیں اپنی ذات میں، ایسا یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارا کسی بندے کو قبول کرنا اس لیے ہوتا ہے. اس پیر صاحب کے پاس چلیں جناب، اس کے تعلقات، بھائی پیر کے پاس اللہ کے لیے جایا جاتا ہے، تعلقات کے لیے نہیں جایا جاتا. تو آج ہمارا مطمع نظر بھی ہے کہ چوروں کو ہم نے پیر بنایا. الا ماشاءاللہ جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ ہمارا مخاطب نہیں. نہ کوئی مطلب نکالے مفہوم میں مخالف. لیکن ہم مارکیٹ کے اندر جتنے ڈبہ پیر ہیں ان کو ہم نے پیر بنایا، کیونکہ ان کے تعلق کسی نہ کسی غلط آدمی سے تھے اور ہمیں ان سے اپنا کام نکلوانا تھا. تو براہ راست اس کو تو نہیں پکڑ سکتے تھے، پیر کو جھینگا بنا کے آگے کر دیا ہم نے، اور اس نے ہمیں بھی لوٹا. اس نے جگہ اپنے لیے اچھی لی، کرائے کا گھر اپنے لیے اچھا لیا، ماحول بنایا. عقیدہ کبھی نہیں پوچھا ہم نے، ایمان کبھی نہیں پوچھا ہم نے، اس سے دینداری کبھی نہیں پوچھی ہم نے. وہ بیٹھ کر خدائی دعوے بھی کر رہا ہو تو ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے، وہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہو تو ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے. کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے مانا ہی نہیں تھا اس کو. ہم خود اس کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں محاورے میں، اس سے مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے خود بھی برباد ہوئے. یہ ہرس، یہی ہرس بنی اسرائیل کے اندر تھی. خیر، اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے اور 10 احکامات لے کر آئے، سورۃ الاعراف میں جب آئے تو نیچے دیکھا کہ قوم بچڑے کو پوج رہی ہے. ایک نبی، توحید کا سب سے بڑا محافظ، اس پر کیا گزری ہوگی قرآن مجید میں کہ آپ نے وہ 10 احکامات کی الواح کو ایک طرف ڈال دیا اور اپنے بھائی سے براہ راست ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ قوم نے خیر معافی مانگی، پھر اللہ کے حضور توبہ کی اور پھر کہا کہ ہم آپ کے رب کی باتیں سننا چاہتے ہیں جیسے آپ رب سے بات کرتے ہیں، ہمیں لے جاؤ. تو 11 بندے حضرت موسیٰ نے ان میں سے چن لیے اور ان کو لے کر کوہ طور پر گئے. اب اللہ کیسے کلام کرتا ہے اس کی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں، نہ ہم مثال دے سکتے، نہ ہماری عقل میں اتنی وسعت ہے، نہ ہماری اتنی سمجھداری ہے، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ ہے. ہم اس کے بنائی ہوئی کائنات، لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں، میں نے کہا آسمان کو ذرا گنو کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. میں نے کہا جب اس کی بنائی ہوئی کائنات کو ہم حد حساب میں نہیں لے سکتے اور اس کی کائنات کے بنائے ہوئے ذرات کو، تو وہ ذات کیسے کلام کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے خدا کو تشبیہ دی جائے یا اس کی صفات کو تشبیہ دی. حضرت موسیٰ ہم کلام ہو گئے رب سے، بس تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک بادل سا حضرت موسیٰ کے سر کی طرف آیا. یہ لوگ اس سے ڈر گئے جو 11 تھے، اور ڈر کر یہ گھٹنوں کے بل گر کے بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ رب سے ہم کلام ہوئے. رب کا کلام وہ نہیں کہ جیسے میں دوسرے سے بات ہم کرتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، آواز صفت حادث ہے. وہ ایسا کلام ہے جس میں آواز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے انبیاء کو سناتا ہے بغیر آواز کے. اب وہ کلام ہوا، اس کے بعد جب کلام اپنے درجے میں الفاظ ظاہر کے ساتھ موقوف ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑے تو انہوں نے شور مچا دیا کہ ہم نے تو سنا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو بتایا نہیں گیا. اتنے میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کی نافرمانی پر کوہ طور پر زلزلہ لایا اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ 11 کے 11 بندے وہیں پر دوبارہ مر گئے. اور جب وہ 11 مر گئے وہاں پر تو حضرت موسیٰ نے آیت نمبر 156 155 میں ہے رب کے حضور دعا کی کہ مولا یہ مر گئے،
اب میں اپنی قوم کے پاس کیسے جاؤں گا؟ میری قوم تو انتہائی نافرمان ہے. وہ کہے گی کہ موسیٰ 11 بندوں کو لے گئے اور 11 کو وہاں پر مار ڈالا. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے پھر ان کی دعا قبول کی اور 11 کو زندہ کیا اور کہا موسیٰ ان کو لے جاؤ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ، اور اس پر ہم اپنے جمعے کا خطبہ ختم کرتے ہیں، اور مقام مصطفیٰ آپ دیکھیے. یہ باتیں حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہیں. سرکار علیہ السلام کو پیدا ہونے میں بھی 4000 سال باقی ہیں، اور یہ کوہ طور پر مکالمہ ہو رہا ہے جس کی حکایت، سٹوری کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر دیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 154، 155، 156 اور پھر آگے 157. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گویا یوں کہا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بس اب بات پوری ہو گئی، ذرا جم کر بیٹھیے تسلی سے. فرنٹ پر بیٹھیں تو ذرا جم کر بیٹھیں، کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھیں، ورنہ سائڈوں میں بیٹھا کریں تاکہ گفتگو میں ہر بندہ ہوتا ہے وہ اپنا ایک جذبہ پاتا ہے. جیسے آپ لذت چاہتے ہیں ویسے ہم بھی آپ کی طرح ہیں. تو یہ ہل جل کرنے سے جو ہے نا بہتر ہے کہ سائڈ میں بیٹھا کریں، کرسیوں پر چلے جائیں، سامنے نہ بیٹھیں. سامنے بیٹھیں تو پھر ذرا جم کر بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں. غور کیجیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو زندہ کیا، یعنی اللہ نے جب زندہ کیا ان کی دعا پر، تو اب کہتے ہیں نا کہ بس دا اینڈ، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنا سال میں ان کو، اپنی ماں کو بھی میں نے چھوڑ دیا، بہن میری کہاں رہ گئی، میری ماں کہاں رہ گئی. اس قوم کو لے کر میں پھرتا رہا، فرعون سے لڑتا رہا، ادھر گیا ادھر گیا. اب ایک انتہا ہو گئی ہے. یا اللہ اب تو اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ اکبر. یا اللہ تو اپنا فیصلہ سنا دے کہ تو میری قوم کے بارے میں اب کیا چاہتا ہے. یا تو ان کو ختم کر دے یا میری ایک دعا سن لے مولا. رب نے فرمایا کیا؟ بولو موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری نشانیوں پر ایمان لائیں گے. اور موسیٰ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، وہ مجھ سے ڈریں گے بھی، زکات بھی دیں گے، میری آیتوں پر ایمان بھی لائیں گے. لیکن موسیٰ ایک بات اور ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہہ دے اپنی امت کو کہ تمہاری نماز، تمہارا کلمہ، تمہارا ایمان جڑے گا اس آنے والے نبی پر ایمان پر کہ جو رسول ہے، امی ہے، نبی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا نام تورات و انجیل میں لکھا ہوا یہ خود پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ میری وہ شان والا نبی ہوگا کہ جو نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے باز رہنے کا حکم دے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو پاک چیزوں کو حلال قرار دے گا. دل سے سنیے گا سبحان اللہ. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزوں کو وہ حرام قرار دے گا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور تیری امت کی گردنوں پر جو یہ بھاری بھرکم احکام موسوی کا بوجھ ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہی آخری آئے گا اور اس بوجھ کو اتارے گا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو یہ سخت احکام کی رسی سے میں نے ان کی گردن کو باندھا ہے نا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہی آئے گا اور ان کی گردنوں کے پھندوں کو کھول دے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، فَالَّذِينَ لِلَّذِينَ، یہ دیکھیں سب اس میں موصول جمع کا چل رہا ہے. پھر آگے فرمایا فَالَّذِينَ، پس چاہیے ان سب کو، آمنو کہ وہ سب ایمان لائے، بھی اس ایک مصطفیٰ پر، وَعَزَّرُوهُ، اور یہ سب عزت کرے، ہو اس مصطفیٰ کی، وَنَصَرُوهُ، اور یہ سب مدد کرے، ہو اس مصطفیٰ کی، وَاتَّبَعُوا، پھر یہ مانے اتباع کرے، النور الذی انزل معاہ، جو ہم مصطفیٰ پر اتاریں گے قرآن، اس کو مانے. جب موسیٰ تو کوہ طور پر یہ دعا تو کر رہا ہے، لیکن جب اس ترتیب سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو مان لیں گے، اولئک هم المفلحون. آیت نمبر 157 یہاں ختم ہو جاتی. فرمایا ہاں اب وہ سارے کے سارے میری نظر میں فلاح یافتہ ہوں گے، اور میں ان کے لیے دنیا کا بھی خیر لکھ دوں گا، آخرت کا بھی خیر لکھ دوں گا. تو یہ ڈرامہ بازیاں چھوڑیں کہ فلانا بلیور ہے، فلانا بلیور ہے. بلیور وہی ہے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا. بس یہ قرآن نے واضح کر دیا. کینیڈا کا ایک شیطان نے فتویٰ دیا کہ جناب یہودی بھی بلیور ہے اور نصرانی بھی بلیور ہے. میں نے کہا ایک نیشنلٹی کے لیے اتنا ایمان کا سودا؟ میں نے کہا کوئی بلیور نہیں. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی.
ارے یہ یہودی اور عیسائی کیا ہیں؟ رب نے ان کے نبیوں کو کہا ہے کہ اگر یہ میرا مصطفیٰ تمہارے دور میں آ جائے لا یؤمنن بہ، خود بھی اور اپنی امت سمیت اس پر ایمان لانا۔ تو یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ عروج مصطفیٰ۔ اس لیے امت اس بات کو کہتی ہے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا۔ میں نے کسی خارجی جذبے سے بات نہیں کی ہے، نہ کسی کی دل آزاری کے لیے بات کی۔ بات یہ ہے کہ ربیع الاول شریف ہے، مقام مصطفیٰ جب تک نہیں سمجھیں گے نماز پھیکی رہے گی، روزہ پھیکا رہے گا، شریعت پر عمل پھیکا رہے گا، کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی طاقت، اپنا علم، اپنی توانائی حضور کے حقوق کے تحفظ کے لیے خرچ کریں، سب کی عزت کرے۔ وزیر اعظم کی بھی عزت ہے، چیف جسٹس کی بھی عزت ہے، فلاں کی بھی عزت ہے، سب کی عزت ہے، لیکن حضور کے بعد ہے۔ اگر وہ حضور کے مرتبے و مقام کے سامنے آئے اور کہیں کہ جناب 12 دن کی ٹی وی کے اوپر رحمت للعالمین کا پروگرام چلے گا، ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، چلے گا، ہم تو پذیرائی کرتے ہیں گورنمنٹ کی، لیکن عمران خان صاحب قادیانیوں کو بھی تھوڑا روکیں، آپ یہ لالی پاپ ہم کو نہ دیں کہ یہاں پر آپ رحمت للعالمین پروگرام کریں اور آئے دن ایک قادیانی کو کسی عہدے پر لا کر بٹھایا جائے۔ ہم وہاں پر مذمت کریں گے جہاں شریعت کہے گی، وہاں تعریف کریں گے جہاں شریعت کہے گی۔ ہم اس بات کی پذیرائی ضرور کریں گے کہ نعت خوانیاں ہوں۔ آپ نے اگر یہ نوٹیفیکیشن پنجاب میں جاری کیا کہ ربیع الاول کے اندر بس اور گاڑیوں کے اندر گانے بجانے نہیں ہوں گے، نعتیں چلے گی، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم پذیرائی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ حکومت کو کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا پی ٹی وی ٹیلی ویژن کے اوپر 12 روزہ رحمت للعالمین شان مصطفیٰ بیان ہوگی، ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن ثبوت خود دیجئے۔ ہمارے کراچی میں ایک شخص تھے، وہ 1 گھنٹے کی نعت خوانی کرتے تھے اور پورا سال گویا کہ اسلام کے خلاف کام ہوتا تھا۔ ہم نے کہا یہ نہیں، 12 دن اگر رحمت للعالمین کا ذکر ہے تو پھر تھوڑا آپ بھی احساس کریں، آپ کی کیبنٹ بھی احساس کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماننے والے آئین اور دین کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کے گریبان تک ہاتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی حکومت سب سے پہلی اور بدترین حکومت ہے، جتنا اس نے دھوکہ دیا ہے اور قادیانیت کو آئے دن کسی نہ کسی عہدے پر لا کر اس کا نام چھپا کر، اس کے باپ کا نام چھپا کر، یہ چھپا کر وہ چھپا کر، اور پھر ڈرامہ کرتے نہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ تو قادیانی بھی کہتا ہے، بیچ میں کیس چلا تھا، بات اس پر ختم کرتا ہوں، بیچ میں کیس چلا تھا، ایک نے اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں پارٹی ایک ہی پارٹی کی، یہ قادیانی ہے، اس نے جناب اس پہ حد کی عزت کا کیس کر دیا اور اس بات سے صرف جان چھوڑا میں رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو قادیانی مرزا خود کہتا تھا، یہ کہے کہ مرزا جھوٹا ہے، یہ جملہ کہہ کر بتا مرزا جھوٹا ملعون ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ جس دن تو زبان سے یہ کہے گا ہم کہیں گے واقعی میں آپ ختم نبوت کے ماننے والے۔ تو لہٰذا یہ دوگلا پالیسی نہیں چلنی چاہیے، اور اس میں نوجوانوں کو چاہیے بغیر کسی جذبے سیاسی اور سماجی کے اپنا رشتہ، میں نے عقلی محبت کا بھی ذکر کیا ہے، طبی محبت کا بھی ذکر کیا ہے، میں بھی اس کا پابند ہوں، آپ بھی اس کے پابند ہیں۔ ہم چیئر پر صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آیات پڑھ رہے ہیں، ورنہ آپ ہم سے عزت سے ہم سب ایک ہی ماحول اور ایک ہی درجے اور ایک ہی شریعت کے پابند لوگ ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کسی کے دھونس دھانسے نعرے سے متاثر ہوا جاتا ہے، لیکن میں سب کا ادب کرتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں حقوق مصطفیٰ میں سنسیئر کرے، یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے۔ قبر کا ایک ایک لمحہ ہمارا قریب آ رہا ہے، قبر بڑی اندھیری کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، افسردگی کی جگہ ہے، وہاں کی راحت و تسلی اور ہمیشہ رہنے کی جگہ میں جو چیز کام آئے گی وہ تعلق مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ گورنمنٹ کی وہ چیزوں کی ہم پذیرائی کریں گے جو مثبت ہے، لیکن منافقت کو بھی ہم واضح کریں گے کہ پیچھے سے کون کر رہا ہے یہ باتیں اور کون لے کر آ رہا ہے۔ وہ رحمت للعالمین جن کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کہے کہ محمد 2 دفعہ پیدا ہوئے، ایک دفعہ مکے میں ہوئے، ایک دفعہ قادیان میں ہوئے، یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں، آن دا ریکارڈ باتیں ہیں، آن دا ریکارڈ۔ اور انہی ریکارڈ کی وجہ سے اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا کہ یہ مسلم نہیں ہے، کہ وہ جی نہیں سکتے۔ میں نے کہا جی سکتے ہیں، مسلم نہیں کہلا سکتے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایک کرائٹیریا، جس طرح میں نے جبری قانون پر بھی بات کی تھی، ایک کرائٹیریا ہے کہ جو ان باتوں کو مانے گا وہ مسلمان ہے۔ ہم کسی کو نہ داخل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ نکالنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جس رب نے داخل کرنے کا اختیار کیا ہے اس نے قید لگائی ہے، اور جس رب نے خارج کرنے کا اختیار رکھا ہے اس نے یہ حکم لگایا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہمارا کام ہے کہ کسی اڑتے سورج کو سلام کرنے کی بجائے پہلے اللہ اس کے رسول کی مرضی کو ہم دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔